حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے صحابی ہیں ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکیم ہذہ الامہ، میری امت کا حکیم، میری امت کا دانا، جس کو اللہ نے حکمت وافر مقدار میں دی ہے، وہ ابو درداء ہے۔ یہ ایک حدیث پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو نماز، روزہ، صدقہ، ان تمام اعمال میں سے افضل عمل ہے۔ نماز، روزہ، صدقہ، ان تمام جتنے بھی خیر کے اعمال ہیں، ان تمام اعمال سے افضل عمل میں آپ کو نہ بتاؤں؟ الا اخبرکم، الا اخبرکم کا مطلب آپ یوں سمجھیں موجودہ زمانے میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں سسپینس چھوڑا، جس کو عربی میں آپ کہیں کہ کسی کے دل میں طلب پیدا کرنا، کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں۔ اور یعنی صحابہ کی مجلس میں اس بات کو آپ نے ارشاد فرمانے سے قبل آپ نے اس چیز کی پہلے طلب پیدا فرمائی کہ تمہیں ایسی بات نہ بتلاؤں تاکہ صحابہ میں طلب پیدا ہو جائے۔ اور یاد رکھنا کہ جب تک انسان کے دل میں دین کی طلب پیدا نہ ہو تو اس چیز کی قدر نہیں ہوتی۔ جتنی زیادہ طلب ہوگی اتنی اس کی قدر ہوتی ہے۔ اس لیے مولا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پانی کو کم تلاش کریں، پیاس زیادہ پیدا کریں۔ اور اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے، جب انسان کے دل میں پیاس زیادہ پیدا ہوتی ہے تو پانی ہر طرف سے جوش مارنا شروع کر دیتا ہے اور انسان کو وہ پانی زیادہ ملنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب پیاس کی شدت اختیار کر گئی ہے۔ اسی طرح جب انسان کے دل میں دین کی طلب اور دین کو حاصل کرنے کا شوق، جذبہ ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے دین کے مختلف راستے کھول دیتا ہے۔ علماء کی مجلس، مختلف محافل، مختلف دینی ذرائع سننے کے، سمجھنے کے، لکھنے کے، دیکھنے کے اللہ پیدا فرما دیتا ہے، اس لیے کہ یہ طلب والا ہے، یہ بے طلبہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے جمعے کے بات میں ہمارا کوئی یہ انداز نہیں ہے کہ میں تقریر کروں اور آپ سنیں اور جھولی جھاڑیں اور چلے جائیں۔ ہم یہاں جتنے جمع ہوتے ہیں، یہاں جتنی دیر بیٹھتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے، تو ہم دین سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں کہ اللہ ہمیں دین کی فہم نصیب فرما دے، اور اللہ ہمیں دین کی فہم سے قبل اللہ ہمیں دین کی طلب نصیب فرما دے۔ جب طلب آتی ہے تو پھر دین آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ارشاد فرمانے سے قبل آپ نے فرمایا الا اخبرکم، کہ میں تمہیں ایسی بات نہ بتلاؤں، کیا بتلا دوں؟ تو صحابہ اکرام نے بیک زبان جب یہ فرمایا قالوا بلا،
یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں، کیوں نہیں آپ فرمائیں، آپ جلدی کریں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا، چونکہ صحابہ نماز کی فضیلت کو سن چکے تھے کہ نوافل کے ذریعے سے اللہ کا بندہ قرب حاصل کر لیتا ہے، کثرت سے نوافل پڑھتا ہے اتنا وہ بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اور صحابہ کو روزے کی فضیلت کا بھی علم تھا کہ ہر عمل کا اللہ نے جو اس کا حساب دینا ہے وہ بتا دیا ہے، اس عمل کا یہ حساب ہے، اس کا یہ اجر ہے، اس کی یہ فضیلت ہے۔ اور روزے کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر میں قیامت کے دن خود ہی دوں گا۔ اس کا بھی صحابہ کو علم تھا، لیکن صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بول سننے کے بعد شزدر رہ گئے، حیران رہ گئے کہ وہ کون سا عمل ہے کہ جو نماز سے بھی افضل ہے، روزے سے بھی افضل ہے، صدقہ سے بھی افضل ہے۔ صدقہ کا بھی علم تھا کہ 700 گنا اللہ اس کا اجر دیتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ تو جب صحابہ دیکھے حیران ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز سے بھی افضل، روزے سے بھی افضل، صدقہ سے بھی افضل وہ یہ ہے اصلاح ذات البین، دو مسلمان آپس میں لڑے ہوں ان میں صلح کروا دو، یہ نماز سے بھی افضل ہے، یہ روزے سے بھی افضل ہے، یہ صدقے سے بھی افضل ہے۔ دو مسلمان میں صلح کروا دیں، کسی میں ناچاقی ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، آپ نے صلح کروا دی تو آپ نے سمجھ لو کہ ان تمام خیر کے اعمال میں سے سب سے افضل عمل کر رہی ہے۔ اور یہ جتنے بھی خیر، یہ ایک بات یاد رکھنا، یہ جتنے بھی خیر کے اعمال بتائے، نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، یہ تمام نفلی ہیں۔ ایک آدمی اگر کوئی مسجد میں نیت کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں آج 100 رکعت نفل پڑھوں گا، تو اس کے لیے بہتر یہ کہ اس عمل سے افضل عمل یہ ہے کہ محلے میں دو بندے آپس میں نہیں بول رہے تو ان کی صلح کروا دے، یہ 100 نفلوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح کو آدمی کہتا ہے کہ لو جی میں مہینے میں 3 دن روزہ رکھے کروں، سال میں اتنے روزے رکھوں گا، نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس تمام اعمال میں سے افضل عمل یہ ہے کہ جو لڑے ہوئے ہیں آپس میں ان کو جوڑ دو، اس لیے کہ آپس کی لڑائی، آپس کی ناراضگی، ناچاقی، دوری، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفَسَادُ ذَاتُ الْبَيْنِ هِيَ الْحَارِقَةُ، آپس کی لڑائی، آپس کی ناراضگی یہ دین کے تمام امور کو بالکل نچوڑ کے رکھ دیتی ہے، ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ ہی الحالقہ، حلق کہتے ہیں عربی میں، حلق کہتے ہیں جیسے یہ ٹنڈ کرواتے ہیں نا، اس کو عربی میں حلق کہتے ہیں، حلق، ہی الحالقہ، آپس کی لڑائی یہ دین کے بقیہ اعمال کو موڑ کے رکھ دیتی ہے، ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ ایک آدمی کسی سے ناراض ہے، بولتا نہیں ہے، عرصہ دراز سے وہ آپس میں اس کی لڑائی چل رہی ہے، وہ مت سمجھے کہ میں خیر کے کام کر رہا ہوں، یہ خیر کے کام مکمل اللہ کے بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں، ای خیال استو محال استو جنو، یہ مت سمجھے، اس لیے کہ وہ اس کے جو خیر کے کام ہیں جس سے اس کی ناراضگی چل رہی ہے، وہ اس کے خیر کے کام کو موڑ کے رکھ رہی ہے، ختم کر کے رکھ رہی ہے۔ اتنا یہ اہم عمل ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے، اتنا ضروری ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی بھی نماز کو بغیر جماعت کے نہیں پڑھا، ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اور آپ کی موجودگی میں جماعت تو اور کوئی کروا نہیں سکتا تھا،
جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو آپ ہی مصلی پہ تشریف لاتے تھے اور پیچھے صحابہ اکرام نماز پڑھتے تھے. ساری زندگی یہ معمول رہا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مسجد نبوی میں جماعت کا وقت ہو گیا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پائے گے، تو صحابہ نے تھوڑا دیر انتظار کیا اور اس کے بعد صحابہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑا کر دیا اور انہوں نے جماعت کروائی. اور صحابہ حیران بھی تھے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے وقت کہاں تشریف لے گئے. معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ پہ تشریف لے کر گئے کہ مدینہ منورہ میں ایک دو قبیلوں کی آپس میں لڑائی تھی، آپ صلح کروانے کے لیے وہاں تشریف لے کے گئے تھے. آپ نے جماعت کی نماز کو ترک کر دیا دو لوگوں کی آپس میں صلح کروانے کے لیے. کتنے لوگ ہیں آپس میں، ہم کتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہر ایک کو علم ہے کہ میں کس سے ناراض ہوں. رشتہ دار، اقارب، بہن بھائی، ماموں چاچو پھوپھی خالہ، یہ تو دور کی بات ہے، اب تو سکے بھائی بھی آپس میں نہیں بولتے، بہن بھائی آپس میں نہیں بولتے. اور جو آپس میں نہیں بولتے، میں معذرت چاہتا ہوں، وہ خیر کے کام اتنے شور زور سے کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو معلوم نہیں یہ خیر کے کام کامل مکمل اللہ کے دربار میں نہیں پیش ہو رہے، اس لیے کہ ان کے ساتھ دھن ایسا لگا ہوا ہے. وہ اس وقت ختم ہوگا کہ جب اس کی صلح ہو جائے گی آپس میں، تو پھر وہ خیر کے کام جتنے بھی وہ کر رہا ہے، نوافل کے درجے میں، لوگوں کے آسانی کے درجے میں جتنے بھی کر رہا ہے، وہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگی. اس کے اوپر ہمیں سوچنا ہے. وہ چاہے سوسائٹی کا فرد ہو، چاہے باہر کے محلے کے لوگ ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹی چھوٹی معاملات پہ وہ لڑائی جھگڑا فساد، کتنے عرصے سے لوگ آپس میں نہیں بولتے. اور سب سے بڑا انسان، سب سے خوبصورت انسان، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو جھک جائے اور جا کر صلح کر لے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو میں جنت کے بیچوں بیچ محل دلوانے کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کے وسط میں محل دینے کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے رہے ہیں اس شخص کو جو حق کے اوپر ہونے کے باوجود اس لیے اپنا حق چھوڑ دے کہ جھگڑا نہ ہو، آپس میں دل نہ ٹوٹے، آپس میں خلفشاری پیدا نہ ہو، اس جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو جنت کے وسط میں محل دلوانے کی ضمانت میں دیتا ہوں. حق ہے، وہ قانون کے راستے سے بھی حق لے سکتا ہے، وہ پرے پنجاب سے بھی حق لے سکتا ہے، وہ اخلاقی پریشر سے بھی حق لے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، آپس میں ناراضگی ہوگی. اس لیے کہ یہ جھگڑا، یہ فساد، یہ لڑائی بہت ساری بیماریوں کو، بہت سارے گناہوں کو جنم دیتی ہے. جب آپس میں لڑائی ہوگی تو خواہ بخواہ بہتان بھی لگے گا ایک دوسرے پہ، غیبتیں بھی ہوں گی، الزام تراشی بھی ہوگی، گالی بھی ہوگی، اور کیا نہ کیا گناہوں کو وہ جنم دے گا. صرف ایک خراب عمل، آپس کی لڑائی. مسکرانا سیکھو، ہنسنا سیکھو، پیار کرنا سیکھو. اگر کسی سے ناراضگی ہے، علمان والحفیظ، اب تو عدالتوں میں، کچہریوں میں قاتل کے وکیل بھی مل جاتے ہیں.
جس نے قتل کیا ہو، معلوم بھی ہو کہ یہ بندہ قتل کر کے آیا ہے، اس کی وکالت کے لیے بھی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، ایک سانس بند ہوگا اللہ کے دربار میں، تم کیا جواب دو گے؟ اور سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود کہ یہ زمین میری نہیں، یہ چیز میری نہیں، اس کے باوجود اس کو تنگ کرنا، اذیت دینا، اس کے راستے بلاک کرنا، اس کی فیملی کو تنگ کرنا، علم ہونے کے باوجود، بتائیں اس کے نیکی کے اعمال کہاں جائیں گے؟ اس لیے شیطان کے بارے میں آتا ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہے، چھوٹی چھوٹی اس نے جماعتیں بنائی ہوئی ہیں، وہ سارا دن جماعتیں گردش کرتی رہتی ہیں۔ کوئی دفتر میں بندہ بیٹھا ہے تو شیطان اپنا نمائندہ بھیجتا ہے، اس کے دل میں بات ڈالتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے اور اس کے باوجود کہتا ہے اچھا ایک گاہک آ رہا ہے، چلو کوئی بات نہیں، بعد میں نماز پڑھ لیں گے، فلاں صاحب آ رہے ہیں، چلو کوئی بات نہیں ہے، کچھ دیر بیٹھ جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وہ شیطان سمندر کے اوپر اپنا تخت لگاتا ہے اور روزانہ کی بنیادوں پر اپنی تمام تر جماعتوں کی کارکردگی معلوم کرتا ہے کہ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا۔ تو وہ مختلف شکلوں میں، ٹولوں میں بتاتے کہ فلاں صاحب بیٹھے تھے، ان کو اس سے میں نے نماز چھڑوا دی، وہ شاباش دیتا ہے، بہت اچھا کام کیا آپ نے۔ فلاں صاحب ہمت ہونے کے باوجود، اللہ نے تمام اسباب دیے، تمام ذرائع دیے، اس کے باوجود وہ فرض روزہ رکھ سکتا تھا، میں نے اس کو چھڑوا دیا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، شوگر لو ہو جائے گی۔ آج کل یہ بڑا بہانہ لگا ہوا ہے، 6 پلیٹیں کھیر کے کھا جاتے ہیں، اس وقت شوگر کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، روزے کے موقع پہ کہتے ہیں شوگر لو ہو جاتی ہے، بتائیں مولوی صاحب روزہ چھوڑ دوں؟ تو اس کو میں نے شوگر لو ہونے کا بہانہ، ناراض نہ ہونا اگر کوئی بیچارہ شوگر کا مریض ہے، میں ہٹ نہیں کر رہا، یہ عام بہانہ چل چکا ہے، تو میں نے اس کا بہانہ یہ لگایا تو میں نے روزہ چھڑوا دیا۔ وہ کہتے بہت اچھا کام کیا آپ نے۔ اسی طرح خیر کے جتنے کاموں کو چھڑواتی ہیں اس کی جماعتیں، وہ بتاتے رہتے ہیں، وہ اتنا خوش نہیں ہوتا۔ ایک آدمی، ایک شخص جو اس کی جماعت کا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں خاوند بیوی آپس میں بڑی محبت سے زندگی گزار رہے تھے، وہ جوڑا گھر میں محبت سے زندگی گزار رہا تھا، میں نے ساس کا وار کروا دیا، ماں کی محبت کا وار کروا دیا، پیسوں کا وار کروا دیا، کپڑوں کے شاپر کا وار کروا کے آپس میں ناچاکی پیدا کر دی، اب وہ طلاق بھی ہوگی ان کی۔ تو شیطان کے بارے میں آتا ہے، وہ اپنے تخت سے اٹھ کر اس کو جپھی ڈال کے ملتا ہے، تو نے سب سے اچھا کام کیا ہے۔ وَفَسَادُ ذَاتُ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، سب سے منحوس جو کام ہے اور سب سے بڑا جو گناہ کا کام ہے، وہ آپس کی لڑائی ہے، آپس کی ناچاکی۔ میں حیران ہوتا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے، یہ جو ماں باپ بن چکے جن کی بہویں ہیں، میں ان کو خصوصاً عرض کر رہا ہوں، ذرا دھیان سے سننا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ خاوند بیوی آپس میں کوئی بات کر رہے ہوں اور مسکرا کے کر رہے ہوں، اللہ آسمانوں پہ دیکھ کر ان کو مسکراتا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ کسی کا بیٹا اور بیوی باتیں کر رہے ہوں تو بجائے مسکرانے کے، بجائے داد دینے کے، خوش ہونے کے، تو اس میں کہتا ہے تو ہن بڈھی دا ہی ہو کے رہ گیا۔ اللہ کے بندے خوش ہوا کرو کہ میرے بیٹے کی، میری بیوی بہو کی آپس میں محبت ہے، پیار ہے، آپس میں الفت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کام شیئر کرتے ہیں، پوچھ کے چلتے ہیں، اور اللہ سے غیبانہ طور پر ان کی محبت کی تکمیل کے لیے، استقامت کے لیے دعا کیا کریں۔ وہ پیدا کرنے والا خوش ہو رہا ہے تو ہم تو ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز سے بھی، روزے سے بھی، صدقے سے بھی، ان تمام خیر کے کاموں میں سب سے افضل عمل یہ ہے۔ اور یہ صلح کروانا
جتنا بھی آپس میں ہوتا ہے یاد رکھنا، کسی کی اگر آپ صلح کروا رہے ہیں اغراض و مقاصد سے وابستہ نہ ہو، کسی سے کوئی امید وابستہ کر کے صلح نہ کروائی جائے کہ میں فلاں کی صلح کروا رہا ہوں، جیسے آج کل سیاسی ڈیروں پہ صلح ہوتی ہے، پھر ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کیش کرواتے ہیں۔ اس صلح پہ کوئی اجر نہیں ہے، ذرا دھیان سے سن لینا، یہ اللہ کی رضا ہی مقصود نہیں ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں کسی کی صلح کی، میں محلے میں جاؤں یا کسی جگہ پہ جاؤں کسی کی صلح کروا رہا ہوں، اس لیے کروا رہا ہوں کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے بس۔ جیسے بعض دفعہ لوگوں کی صلح کروانے کے بعد بڑے بڑے پوسٹر لگا دیے جاتے ہیں کہ میں فلاں کی صلح کروا دی۔ بھائی صلح کروا دی تم نے اللہ کے لیے کیا، لوگوں کو کیوں بتا رہے ہو آپ؟ اللہم اجعل فی قلبی رجاک وقطع رجائی عمن سواک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا ہے، اللہم اجعل فی قلبی رجاک، اے اللہ میرے دل میں صرف تجھ سے ہی امید وابستہ ہو، وقطع رجائی عمن سواک، اے اللہ میں لوگوں کی تمام امیدوں کو اپنے آپ کو توڑتا ہوں، صرف تجھ سے امید رکھتا ہوں۔ اور یہ فساد، یہ لڑائیں، یہ جھگڑے ختم کرنے کے لیے صرف دو شرطیں ہیں، یہ نچوڑ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ آپس میں لڑائی کیسے ختم ہو، گھروں میں لڑائی کیسے ختم ہو، محلے میں کیسے ختم ہو، بڑے سطحوں پہ کیسے ختم ہو، اس کے لیے دو شرطیں۔ نمبر 1، تواضع اختیار کی جائے، میں کچھ نہیں، میں سب سے مشکل ترین کام ہے، کوئی بندہ سمجھے تو صحیح۔ میں اپنے اوپر مثال دیتا ہوں، مجھے کوئی، میں جا رہا ہوں، مجھے کیا، لوگوں کو کیا پتا یہ جمعہ پڑھاتا ہے، تو اے ادھر آ، تو میں محبت سے اس کا جواب دے دوں، یہ ہے عاجزی۔ اور اگر میں کہوں کہ یار انہوں پتہ ہی نہیں میں 1200 بندے بیان کر رہا ہے، کدھر میں نہ بول رہے ہیں، تواضع، اپنے آپ کو دل کے اندر محسوس کر لو میں کچھ نہیں ہوں، جھک جاؤ، رب کعبہ کی قسم اللہ بلندیوں پہ پہنچا دے گا، دنیا کی کوئی طاقت تمہاری عزت کو نہیں روک سکتی۔ تواضع، عاجزی، انکساری، ایثار، دوسروں پہ قربانی دینا کہ اس کا بھلا ہو جائے، اس کا بھلا ہو جائے، یہ اوپر چلا جائے، یہ اس کی بہتری ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے ان صحابہ کی فضیلت بیان کی ہے قرآن پاک میں جو ایثار کرتے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوک برداشت کرتے ہیں، خود پیاسے رہ لیتے ہیں، خود فاقہ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ نمبر 1، فساد ختم کرنے کی، لڑائی ختم کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے تواضع۔ جہاں تکبر آئے گا، جہاں نخوت آئے گی، جہاں بڑا پن آئے گا، جہاں اپنے آپ کو اونچا کرنے والا معاملہ آئے گا، تو وہاں فساد کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی بنیاد ہی غلط ہے۔ اور ایک شرط یہ ہے تواضع، عاجزی، اور دوسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ میں نے چند سیکنڈوں کے بعد مر کے اللہ کے سامنے جانا ہے، موت کا دھیان ہر وقت۔ اس لیے جب بھی مرنا ہے، جب بھی اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ سے 2 دعائیں مانگا کرو۔ اے اللہ جب تو مجھ سے راضی ہو جائے، کامل رضا کا تو مجھے سرٹیفکیٹ دے دے، تو ہنستا مسکراتا اپنے پاس بلا لینا، بس۔ اور اتنی تیاری کے ساتھ اللہ کے پاس جانا، اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بندہ خوش رہتا ہے جو موت سے نہیں ڈرتا۔ موت سے وہ ڈرتا ہے جس کو اللہ سے ملنے کا شوق نہ ہو، اور جس کو اللہ سے ملنے کا شوق ہو وہ اپنی ہر وقت تیاری رکھتا ہے۔ تو اس لیے آج کی جو نشست کا خلاصہ کیا ہے، نماز سے، روزے سے، صدقہ سے، ان تمام خیر کے کاموں سے افضل عمل کیا ہے جی؟ صلح کروانا۔ جو
کسی کی صلح کی انتظار نہ کرے. جو لڑائی ہے ابھی جمعے کے بعد آپس میں محبت سے، بھائی دو ہو گیا مجھے معاف کر دو، مجھ سے بڑی لڑائی، اللہ کی قسم میں بلکہ یہ دوسری درخواست بھی کر رہا ہوں، کسی کا مقدمہ بھی اگر کچہریوں میں عدالتوں میں چل رہا ہے نا، وہ وڈرا کر لے. میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی برکت سے گارنٹی دے رہا ہوں، اللہ تو کتنا دنیا میں دے دے گا. ہماری عدالتیں ختم ہو جائیں گی، کچہریوں میں کتے بھونکیں گے، بندے ختم ہو جائیں گے جب ہم آپس میں ٹھیک ہو جائیں گے. لڑائی جھگڑا ختم کرو، محبت سے رہو، پیار سے رہو. ان تمام خیر کے کاموں میں افضل عمل ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا